وبرکاتہ۔ ہمارے حبیبی چینل اسرا شریف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آنے کے لیے، اور ہمارے حبیبی چینل جب ایک کر کے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے شہزادوں کی باری آتی ہے تو حضرت قاسم جو آقا امام حسن کے شہزادے ہیں وہ بارگاہ حسین میں آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت چاہیے، میں بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم امام حسین کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم سے میرے بھائی کی نسل چلے گی، میں تمہیں کربل کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ ادھر جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، تجھ سے آقا حسن کی نسل چلے گی، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم مایوس ہوتے ہیں، حضرت قاسم رنجیدہ ہوتے ہیں، تو جو امام حسن نے آخری وقت میں وصیت کی تھی، حضرت قاسم کو آپ نے ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ جب حضرت قاسم رنجیدہ ہوئے، حضرت قاسم کو غم لاحق ہوا، حضرت قاسم نے میدان کرب و بلا کے حالات دیکھے تو آپ نے کہا اس سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہو سکتا ہے۔ حضرت قاسم شہادت چاہ رہے ہیں، شہادت کی اجازت نہیں مل رہی، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا جو آپ کے والد آقا حسن نے باندھا تھا۔ جب تعویذ کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ بیٹا قاسم، یقیناً تم ابھی کربلا میں ہوگے، یقیناً تم ابھی کربلا میں ہوگے، اور میرے بھائی حسین کے آگے آگے رہنا، ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جب حضرت قاسم نے یہ پڑھا، خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ اپنے چچا جان آقا حسین کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان، اب مجھے رن میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے میرے والد نے شہادت کی سند دے کر بھیجے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ جب آقا حسین نے وہ رقعہ دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، میرے بھائی حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دینا، جب امام حسین نے یہ پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام حسین بارگاہ رب العزت میں ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو مظلوموں کی دعا کو قبول کرتا ہے، آج تیرا حسین یہاں میدان کرب و بلا میں مظلوم ہے، تو مسافر کی دعائیں قبول کرتا ہے، آج تیرا حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، آج تیرا حسین مجاہد ہے، تو جمعے کے دن کی دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، تو عاشورے کے دن کی دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کا دن ہے۔ اتنی ساری مقبولیت جمع کرنے کے بعد آقا حسین رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ
محبت میں اپنی نسل کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو میرے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ، یہ حسین تجھ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے بھائی حسن کی نسل کو قیامت تک باقی رکھ، میرے بھائی حسن کی نسل میں برکتیں عطا کر، خوب برکتیں عطا کر۔ آواز آئی، حسین تیری دعا مقبول ہے، حسن کی اولاد میں برکتیں عطا ہوں گی، حسن کی اولاد قیامت تک باقی رہیں گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حسن کی اولاد میں ایسی اولاد بھی پیدا ہوگی جو شان تمہارے نانا کی نبیوں میں ہے، وہی شان ولیوں میں اس کی ہوگی، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، جشن شہید اعظم۔ سبحان اللہ۔ امام حسین دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے بھائی حسن نے اپنی نسل کی فکر نہ کی اور مجھ پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حسین کی دعا ہے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حسین دعا کر رہے ہیں۔ کبھی رد ہو سکتی ہے، نامقبول ہو سکتی ہے۔ حسین نے دعا کی کہ میرے بھائی حسن کی نسل میں برکت عطا کر، تو برکت ایسی ہوئی کہ ادھر حضرت قاسم ہے، ادھر حضرت قاسم ہے، بیچ میں غوث اعظم ہے، اور کل قرب قیامت جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی آقا حسن کی اولاد میں سے ہے۔ رب نے حسین کی ایسی دعا قبول کی، رب نے امام حسن کی نسل میں ایسی برکت عطا کی کہ ادھر حضرت قاسم ہے، ادھر غوث اعظم ہے، جن کا فرمان ہے جتنے ولی ہیں ان کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام ہے، یہاں قاسم، یہاں مہدی، یہاں غوث اعظم، یعنی حسین کی دعا ایسی رنگ لائی ہے کہ پورا زمانہ، پوری صدیاں امام حسن کی اولاد کی ہو گئی ہے۔ تو جب آقا حسین سے حضرت قاسم اجازت طلب کرتے ہیں، آقا حسین اجازت دیتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گلاب کی طرح کھلتا ہوا چہرہ ہے، نبی کا نواسا ہے، آقا امام حسن کا لخت جگر ہے، آقا امام حسین کا بھتیجا ہے۔ جب حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر ہزاروں یزیدیوں کی جھرمٹ میں تشریف لے جاتے ہیں تو اس میں ایک پہلوان ہوتا ہے جس کا نام ارزخ ہوتا ہے، بڑا مشہور پہلوان، بہت طاقتور پہلوان۔ شمر نے کہا تو قاسم کے مقابلے میں جا۔ اس نے کہا یہ 19 سال کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، میں کیسے اس سے مقابلہ کروں، یہ تو میری بے عزتی ہے۔ تو اس پہلوان ارزخ نے حضرت قاسم کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس کا بیٹا حضرت قاسم کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ ارزخ پہلوان کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے، آقا امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم ہے۔ جب ارزخ پہلوان نے اپنے بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار کیا، اس کے بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ارزخ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ غصے میں لال ہو جاتا ہے کہ اتنی ہمت کہ میرے بیٹے کو قتل کیا۔ ارزخ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حضرت قاسم کے مقابلے میں آتا ہے، حضرت قاسم سے لڑائی کرتا ہے، حضرت قاسم سے جنگ کرتا ہے، لیکن اس
اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اہل بیت کا شیر ہے، آقا امام حسن کا لخت جگر ہے، مشہور ہوگا، اوروں میں مشہور ہوگا، مشہور ہوگا، کہیں اور مشہور ہوگا، مقابلے میں آیا ہوگا، کسی اور کے مقابلے میں آیا ہوگا، حسن کے بیٹے کے آج تک مقابلے میں نہ آیا ہوگا، آج حسن کے بیٹے کے مقابلے میں آیا۔ امام حسن نے اپنی تلوار کو گردش دی، جو ہی ایک وار پڑتا ہے وہ پہلوان جس کی چرچائیں چاروں طرف ہوتی تھی، حضرت قاسم کی تلوار پڑی، وہ پہلوان بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، بیٹا بھی دو ٹکڑا، باپ بھی دو ٹکڑا۔ شمر نے آواز دی کہ اے یزیدیو، اے یزیدی لشکرو، یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، یہ کوئی اور نہیں، یہ حسن کا بیٹا ہے، حسن کا، یہ کوئی اور نہیں، شہید اعظم حسین کا بھتیجا ہے، حسین کا۔ اگر ایک ایک کر کے قاسم کے مقابلے میں جاؤ گے تو یزیدی لشکر میں کوئی زندہ نہ بچے گا۔ جب اس نے للکارا کہ ایک ایک کر کے کوئی جیت نہ سکے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو، ہر طرف سے حملہ کرو، آخر کار یزیدی گنڈے چاروں طرف سے حسن کی نشانی حضرت قاسم پر حملہ کرتے ہیں، تیر بھی برسائے جا رہے ہیں، تلواریں بھی برسائی جا رہی ہیں، نیزے بھی چل رہی ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر آقا امام حسن کا لخت جگر یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی اور کے مقابلے میں نہیں بلکہ نبی کے لخت جگر شیر خدا کے شیر کے مقابلے میں تم آئے ہو۔ امام قاسم نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، چاروں طرف سے تیرے آنے لگے، چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی، اچانک گھوڑوں کی ٹاپ سے گرد و غبار اڑتی ہے اور ایک تیر آپ کے سینے اقدس میں آ کے پیوست ہو جاتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم